الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 8 کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آپ کی گوشی گزار کریں گے. اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ. انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، چوپائے اور مویشی. انعام کا معنی کیا ہے؟ جانور، چوپائے یا مویشی کہہ لیں ہم. اس صورت میں جانوروں کی حلت و حرمت کی بات کی گئی ہے، یعنی وہ حلال ہے، کون سے جانور کون سے حرام ہیں، اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھ دیا گیا ہے. اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقید توحید کے سچے وارث مشرک قریش نہیں، قریش کے مشرک نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس میں شرک کی اقسام بیان کی گئی ہیں اور ان کا رد کیا گیا ہے، اور توحید کی اقسام اور توحید کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں. ذکر کرتے ہیں کہ صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہو، صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہو اور اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا نام لیا جائے. اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. ہاں، یعنی اللہ کی آیتوں پر اگر تمہیں ایمان ہے، واقعی معنوں میں تم مومن ہو، تو ضروری یہ ہے کہ انہی جانور کو کھاؤ ذبح کرتے ہوئے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شارٹ میں اس پورے ترجمے کا کہ جس پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، وہ جانور حرام ہے. دوسری چیز ایک بات کی معلوم ہوئی اس سے کہ وہی جانور حلال اور جائز ہے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام، تو وہ جانور بھی حرام ہو جائیں گے. معروف ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے. جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے. یعنی ایک تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ اللہ کے نام کا کھاؤ، اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ نہ کھاؤ. اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی اگر لے لیا گیا ہو تو نہ کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے. مشرکین کا مال اور مویشی اور اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کرنا. مشرکین جو ہے کیا کرتے تھے؟ مال وقف کرتے تھے بتوں کے نام پر، اسی طریقے سے جانور ذبح کرتے تھے، مویشی شرک کے لیے، اور اسی طرح بسا اوقات اپنی اولاد کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ سارے کام شرک ہیں. اچھا، ایک کام اور کرتے تھے یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی کسان کھیتی کرتا تو اس کے حصے میں جو چیزیں آتی تھیں اس کے حصے بانٹ دیتا تھا. وہ ایک حصہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ فلاں دربار کا ہے، یہ فلاں مزار کا، یہ فلاں بت کا ہے، اس کا حصہ بانٹ دیتے تھے وہ. اسی طریقے سے جب کوئی مادہ بچہ جنم دیتی تو کسی کو اللہ کے نام پر اور کسی کو بت کے نام پر وقف کر دیتے، یہ بھی کرتے تھے. پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بت والے حصے کی کھیتی اگر خراب ہو جائے، مان لیجیے کھیتی ہے اور کھیتوں کو تقسیم کرتے تھے کہ یہ کھیت، اس کھیت کا جو آئے گا غلہ وہ ہمارا، اس کھیت کا اللہ کے نام پر، اس کھیت کا جو ہے فلاں بت کے، اس فلاں مزار کے، پورا تقسیم کرتے تھے. اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی کھیتی میں، بت والی کھیتی میں مان لو غلہ نہیں ہوا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ جو کہتے تھے کہ اللہ کے نام پر کھیتی، یہ بت کو دے دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں ان کے معبودوں کی، غیر اللہ کی اہمیت زیادہ تھی. حالانکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو وہ مقام نہیں تھا
جو یہاں پر ان کے باطل معبودوں کا جو مقام انہوں نے رکھا تھا. اللہ نے اس کی تردید کی، کہا ان کا انکشاف کیا اور بتایا ان کے بارے میں کہ دیکھیے، اور اس کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. اگر اللہ کی جو مختص ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی کھیتی ہے، اس میں اگر کبھی کچھ کمی ہو گئی تو اس کی بھرپائی نہیں کرتے تھے، اس کی بھرپائی نہیں ہوتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے انکشاف کیا اور پردہ اٹھایا ان کے باطل عقیدوں سے، شرکیہ عقائد سے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کتنا ہی برا ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ادھر بتوں کی کمی ہو تو اللہ والے اس سے بھرپائی کر دو. حالانکہ اللہ نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے اللہ کے لیے جو ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا ہے، کہا کہ یہ ان کے زعم اور گمان کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اپنے زعم اور اپنے گمان سے، اپنی دلیلوں سے، اپنی طرف سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ہے متعین کیا جائے. اور یہ تو شرکیہ کام ہے کہ بتوں کے لیے خاص کرنا، ان کے لیے خاص کرنا. آپ اگر واقعی معنوں میں حصہ دینا چاہتے ہیں اپنے مال میں تو آپ جو حصہ لگائیے، اپنا حصہ لگائیے اللہ کا، یعنی کہ پھر وہ غربا میں تقسیم کیجیے، مساکین میں تقسیم کیجیے. جیسے کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو خارج کیا، ختم کیا اور زکوٰۃ کا نظام لے کر کے آیا. زکوٰۃ کا نظام آیا اور زکوٰۃ کا نظام اتنا بہترین نظام ہے، اتنا شاندار نظام ہے کہ اگر ہمارے علماء اور جو فقہاء ہیں اور جو بڑے اشراف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا نظام جو اسلام نے دیا ہے، اگر اس کو مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو لاگو کر دیا جائے تو کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا. لیکن آپ دیکھیے سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں نکال رہے، غربا میں تقسیم نہیں کر رہے. الگ الگ حیلے، الگ الگ بہانے کیے جا رہے ہیں. اس میں حیلوں کے ذریعے سے اس میں کیا کرتے ہیں، مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 15 لاکھ روپے ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ سال بھر ہونے والا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں تصرف کر لیتا ہے، اس میں تصرف کر لیتا ہے، یعنی کہ خرچ کر لیتا ہے اس کو. اس کو بدل دیتا ہے، خرچ کر لیا یا کسی کو قرض دے دیا، کسی کو. اس طرح سے یہ حیلہ ہے، یہ حیلہ ہے نہ دینے کا. بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تو بھائی آپ کے عمل سے باخبر ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے آپ یہ تصرف یا یہ تجارت کرنے لگے آخر میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، وہ سال بھر پورا ہونے کا، اس کا لوگوں نے غلط استعمال کیا. اکثر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کر لیتے ہیں، آخر میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسری رقم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تصرف ہو گیا. تو خیر ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، دنیا والوں کو آپ بتائیں گے ٹھیک ہے تصرف ہو گئی. اللہ تو دل کو جانتا ہے نا، دلوں کے حال کو، کہ آپ نے یہ تصرفات، یہ تجارت کس لیے کیا ہے، اس کو تو معلوم ہے. اس لیے یہ حیلے نہیں تلاش کرنے چاہیے زکوٰۃ دینے کے لیے. بھائی ہے کتنا، 2.5% بھی تو ہے، اتنے میں دینے میں کیا آ جاتا ہے. 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، 40واں حصہ ہے، اتنے میں دینے میں کیا جاتا ہے، کیا حرج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ دیجیے، بلکہ اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ وہ زکوٰۃ کا مال دیں گے تو ہم آپ کے بقیہ مال کو پاک کر دیں گے. اس کی گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی دی اللہ رب العالمین نے کہ ہم آپ کے مال کو پاک کریں گے. پھر بھی انسان اپنے مال کو پاک نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیں گے یہ چیزیں مشاہدے میں ہوں گی آپ کی، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کرتا ہے، یا نکالا بھی تو پھر اس کے بعد ٹال مٹول کر کے خود ہی استعمال کر لیا، نہیں خرچ کیا، نکالا ہی نہیں سرے سے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور طریقے سے نکال لیتا ہے. کسی کو بیمار کر دیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اللہ نے کہا نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں. اب یہاں دیکھیے آدمی یہ 2.5% نہیں نکالا، پتہ لگا اس 2.5% کے چکر میں لاکھوں خرچ ہو گئے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. تجارت کر رہا تھا، لاس ہو گیا، اس میں ڈوب گیا،
تو ممکن ہے اسی وجہ سے ممکن ہے اسی وجہ سے بلکہ عین ممکن ہے. اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارا مال جو ہے صاف ستھرا ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے مال کو ہم صاف کر دیں گے, پاک کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو غلہ ہے اس میں عشر دینے کا حکم دیا ہے کہ بھائی غلہ اگر آپ اگاتے ہیں اور بغیر پانی کے, بغیر زیادہ لاگت کے اگ جاتا ہے, وہ پانی کا اس میں استعمال کی بتایا گیا ہے, اگ جاتا ہے تو آپ جو ہے 100 میں سے 10واں حصہ دیجیے. اور اگر آپ نے پانی سینچائی کی ہے, بارش کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ سینچائی کرنی پڑی, قحط سالی ہو گئی, پریشانی ہوئی, ہاں اگر آپ نے سینچائی کی ہے تو آپ 20واں حصہ دیجیے, 20واں حصہ دیجیے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا سورہ انعام آیت نمبر 141 میں. اور اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, فیما سقطت السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں, وہ زمین جسے آسمان یعنی بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے گا. اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے نصف العشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا. یہ غلے کی زکوٰۃ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اور سورہ انعام میں آیت نمبر 151 اور 152 151 اور 52 میں کئی ساری نصیحتیں کی ہیں, تقریباً 9-10 نصیحتیں کی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کیا کہا, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی سب سے پہلے شرک کی مذمت کہا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, شرک سے باز آ جاؤ, یہ تمہاری کامیابی کی پہلی سیڑھی, یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی. ظاہر سی بات ہے اگر آدمی کتنے بھی اعمال کر لے اور شرک بھی کرتا رہے تو پھر سارے اعمال تباہ و برباد ہیں, ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس لیے کیا کہا, سب سے پہلا کام یہ کرو, شرک چھوڑو, شرک چھوڑو گے اس کے بعد یہ عمل قبول ہوں گے. دوسری بات کیا کہا, ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر جب کہا ہے کہ شرک سے بچو تو اس کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیے پارے 5 کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پارے 5 میں سورہ نساء میں. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہاں پر بھی کہا. اسی طرح آپ جب جائیں گے بنی اسرائیل میں, سورہ بنی اسرائیل 15 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ایسی کئی آیتیں اور بھی کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوری بعد یعنی توحید اور شرک کے فوری بعد اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ دیکھیں گے کہ عقائد کے بعد اگر دیکھیں تو واجبات کا نمبر آتا ہے کہ آپ جو ہے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کیجیے, جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو لازم پکڑو, شرک سے باز آ جاؤ, اس کے فوری بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. یا آپ دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے کہ کلمہ توحید کے بعد آپ یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھیے, زکوٰۃ دیجیے, حج کیجیے, اور اسی طریقے سے روزہ ہے جو فرائض ہے 5 ارکان جو 5 ہے, تو ان کا ذکر کرنے کے علاوہ یا ان کا ذکر کرنے نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, والدین کا ذکر کیا, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے, ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. یہاں تک کہ یہ ہے کہ ان کی رضامندی میں رب کی رضامندی, ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اتنا بڑا مقام ہے والدین کا, اس لیے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کا معنی جو مفسرین لکھتے ہیں, اف کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بات پر ناگواری کا اظہار کر دیں, زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن یہ لفظ کیا تمہیں بولتے, یہ آگے کا جملہ نہ بھی کہو, صرف اتنا کہہ دے
اپنے والدین کے سامنے، اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ولا تقل لهما اف، آگے کا ولا تنہرهما، ان کو جھڑکی مت دو، جھڑکو مت انہیں، وقل لهما قولا کریما، اللہ اکبر، کہا کہ ان سے نرم گفتگو کرو، چونکہ والدین کے پس منظر میں آیا، اس لیے وہ آیت میں نے کوٹ کی جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھیے والدین کا کتنا مقام ہے، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں کتنے جو ہے بے توجہی کے شکار ہیں، توجہ نہیں دیتے، اس طرف دھیان نہیں جاتا، بولتے رہتے ہیں، کیا بولتے رہتے ہیں، کیا پڑھ بول رہے ہیں، کیا صبح سے بک بک لگائے ہوئے، یہ سارے کام گناہ ہے، یہ گناہ نہیں، حرام ہے، یہ اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا نہیں کہہ سکتے اس طرح۔ ہاں اللہ رب العالمین نے سخت ممانعت کی ہے اس سلسلے میں کہ والدین کو آپ جھڑکیاں نہیں دے سکتے، اف نہیں کہہ سکتے، جھڑکیاں دور کی بات ہو گئی، آپ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کس طرح والدین کے ساتھ لوگ رویہ کرتے ہیں، اور کتنا جو ہے اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے والدین کو الگ کر دیتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خود انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، کر لیجئے دنیا کے اندر مزے، کب تک کریں گے؟ اگر آپ کی عمر 25 سال 30 سال ہے اور آپ نے اپنے والدین کو الگ کر دیا، پریشان کیا ہوا ہے، تو 30 سال آپ کی بھی زندگی ہے، بس اور کتنا؟ چلو 35 40 مان لو، 70 80 90 تک چلے جاؤ گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا وہ تو جاؤ گے، وہ تو دنیا کی بات ہے، زندہ رہو گے، بڑھاپا تو آپ کا بھی آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ ہمارے جو حکما ہیں، یعنی جو حکمت کی باتیں کرنے والے ہیں، یا جو ہمارے بزرگ ہیں، آس پاس پڑوس میں جو بزرگ رہتے ہیں، ان کا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اکثر و بیشتر اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں متعین کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی سزا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے نا، ان کے بچے پھر آگے چل کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے شاید رکھا تھا، وہ ایک بچے کا واقعہ، کہ ایک باپ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو لے کر کے اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو، اور لے کر کے جنگل کی طرف لے کر کے چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھاوڑا کھود کر کے اپنے باپ کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کرتا ہے، زندہ دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، جب وہ کھودتا رہتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا یہ جو ہے، بیٹا پوچھتا ہے کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ دادا کے ساتھ؟ تو کہا کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام نہیں ان کا، بلا ضرورت ہے، یہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، ضرورت نہیں ان کی، تو ایسی کوئی چیز جس کی گھر میں ضرورت نہیں ہو اس کو باہر نکال دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے باہر۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابو جان، ایک کام کریں، آپ یہ کام کر لیں، اس کے بعد یہ پھاوڑا مجھے دے دیں، جب میں بڑا ہوں گا، پھر آپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے اور آپ کی جب ضرورت نہیں رہے گی تو ہم پھر یہ کام کر لیں گے۔ اللہ، ذرا سوچیں کتنا جو ہے دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک سے بچا جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے والدین کا حق بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا پائیں گے، آگے چل کر کے دقت ہوگی، تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی متعین کر دیا، اور ایسے نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد، انسان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے 50,000 اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی روزی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے متعین کر دیتا ہے، مقدر کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہو جائیں گے، یا بچہ بڑا ہوگا، یا بچی بڑی ہو جائے گی تو خرچہ بڑھ جائے گا، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اسلام آیا تو بہرحال ان چیزوں کو ختم کیا کہ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر اور ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی بہت سارے
جگہوں پر پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ یا بچی، اور اگر معلوم ہوا کہ بچی تو اس کو ختم کر دیا، ثابت کروا دیا۔ بھائی اس کا کیا گناہ ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ بچی ہونا گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا اس کو تب مل رہی جبکہ ابھی اس نے آپ کا کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں پہنا، آپ کا کوئی خرچہ نہیں اٹھایا اس کو، تبھی آپ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں پائی جا رہی اور دھڑلے سے پائی جا رہی ہے۔ بسا اوقات تو ایسی خبریں آتی ہیں، ایسی خبریں ملتی ہیں جو دل کو دہلا دیتی ہیں کہ ماں جو ہے جن دیتی ہے، جننے کے بعد بچی رہے تو اس کو کوڑے کباڑے میں ملتی ہے بچی۔ آپ نے یہ خبریں سنی ہوگی کئی مرتبہ، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہا نحن نرزقکم وإیاہم، کہا کہ ہم تم کو بھی روزہ دیں گے ان کو بھی دیں گے، اس لیے تم قتل نہ کرو، ان کی روزی کی ذمہ داری بھی ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں نا روزی، اگر آج تم اپنی اولاد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کل تمہارے والدین تمہیں قتل کر دیتے، تم تو دنیا میں آتے ہی نہیں، آج تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو۔ اس لیے جو ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، جو خاص طور سے مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اور ہند و پاک کے اندر بھی یہ چیزیں رائج ہو گئی کہ لوگ جو ہے قتل کرنا شروع کر دیے، اور دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کئی ہاسپٹلس میں باقاعدہ اس کے لیے ٹیمیں منتخب ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، چپکے، حالانکہ حکومت اس پر قدغن لگا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، حکومت اس کے پیچھے کئی سارے قوانین لے کر کے آ رہی ہے، باقاعدہ جو ہے اس میں لکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں گے وہ باقاعدہ لکھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بتایا جائے گا آپ کو کہ وہ جنس کیا ہے، یعنی وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، نہیں بتایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایسے ڈاکٹروں کو پیسے وغیرہ دے کر کے، خرچ کر کے، معلوم کر کے، اور وہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ظاہری اور چھپی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ظاہری ہو بے حیائی یا چھپی ہوئی ہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد کہا کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں مرڈر بالکل عام ہو چکا ہے، بات پہ مرڈر، بات کرنا ہی، آج کل جو ہے پیشنس اتنا ختم ہو چکا ہے، صبر ہے نہیں انسان کے اندر کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بات صرف جو ہے گولیوں سے یا قتل کرنے، خنجر وغیرہ سے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اسی طرح ماپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو، کچھ بھی کسی کو تول کر کے دے رہا ہو انصاف کے ساتھ، ماپ رہے ہو تو انصاف کے ساتھ، یہاں پر ذرہ ملا کر کے آپ رائی کر کے پہاڑ تو کر لے رہے ہیں، لیکن اللہ کیا اس کا جواب دینا ہوگا، اس لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ مطففین کی ابتدا ہی اسی جرم سے کیا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ایسے ناپ تول کرنے والوں کے لیے وائل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے ایسے شخص کے لیے جو جب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتا ہے اور جب تول کر دینا ہوتا ہے تو کم دیتا ہے، ایسے کے لیے کہا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا جب بات کرو تو انصاف کی کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، یعنی اتباع کتاب و سنت کی ترغیب دی بالکل ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 3، جس میں یہ کہا کہ تم اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے یعنی شریعت، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر وہ ابلیس نے انکار کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں بھیج دیا، اور پھر وہ جو گمراہی شیطان نے جو گمراہ کر دیا کہ درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا تو وہاں چلے گئے آدم اور حوا علیہ السلام، تو اس کا پورا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابتدائی آیتوں میں کیا ہے۔
اور پھر ساتھ ہی ساتھ شیطان نے یا ابلیس نے جو چیلنج کیا تھا اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمالہم. کہا کہ میں تمہارے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کروں گا. اس کا بھی چیلنج اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں یعنی اسی میں اس واقعے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے دعا کیا تھا کہ جب وہ درخت کے پاس منع کیا گیا کہ بھائی اے آدم تمہارے لیے سب کچھ ہے لیکن تم اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے چلے گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں اتار دیا, معاف کر دیا. دعا کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, نافرمانی کی ہے تیری, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا, ان کی دعا کو قبول کر لیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سورہ اعراف میں اہل جنت اور اہل جہنم, جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ جنتی گفتگو کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بھائی جہنم میں جا رہے ہو, دنیا میں ایسا ایسا کرتے تھے, دیکھو تم جہنم میں جا رہے ہو. اسی طرح جہنمی کہیں گے, ان سے گفتگو کریں گے تو جنتی کہیں کیا کہیں گے؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنتی کہیں گے کہ اہل جہنمیوں سے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا. اللہ اکبر. یہ بتائیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا انعام ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے, وہ ہمیں مل چکا ہے, ہمیں مل چکا ہے. تمہیں نہیں ملا, ظاہر سی بات ہے انہیں نہیں ملا ہوا ہوگا. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جاتے ہوئے اہل جنت سے گفتگو کریں گے یا جہنم میں رہیں گے تو کیا کہیں گے جنتیوں سے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. پیاسے ہوں گے, بالکل پیاسے رہیں گے. آج آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں پیاس لگتی ہے, آپ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, پیاس لگتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے پیاس میں. آخر وقت میں اگر آپ واقعی کچھ محنت وغیرہ کر لیے اور پیاس کی شدت ہو گئی تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی. اس کے بعد کہیں گے, جنتیوں سے کہیں گے کہ آپ ہمیں پانی پلا دو, پانی دے دو ہمیں. اس کے بعد کہیں گے او مما رزقکم اللہ, یا جو تمہیں تمہارے رب نے, تمہارے اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے کچھ دے دو, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام قرار دیا ہے, پانی نہیں مل سکتا تمہیں. پانی کے لیے پانی پانی ہائے ہائے کریں گے لیکن کچھ نصیب نہیں ہوگا. جہنم کی جو حولناکی ہے بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. اس کے بعد ان کو کیا کیا جائے گا؟ خون اور پیپ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا, یہ لو اس کو پی لو, اس کو پی لو. وہ بھی اتنا کھولتا ہوا رہے گا وہ کہ جب اس کو وہ پیئیں گے, اس کو جب وہ پیئیں گے تو ان کی اتڑیاں جو ہے پوری باہر آ جائیں گی. یہ حالت جہنم کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے مکالمے کے ذکر کے بعد اس پارے کے آخر میں کئی سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے. انبیاء کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سرکش جو قوم تھی ان کا ذکر کیا ہے کہ بھائی ان کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے تکذیب کیا تو ہم نے ان کو عذاب چکھا دیا. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم مدین, ان 5 قوموں کا ذکر کیا اور ان کی سرکشیوں کا بھی ذکر کیا, ان کے گناہوں کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو مزہ چکھایا, ان کو عذاب چکھایا. تو یہ ذکر کرنے کا معنی یہ تھا, یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے کفار مکہ, اے مشرکین مکہ, اے لوگوں تم جو ہٹ دھرمی میں ہو, تم جو ہٹ دھرمی پہ تلے ہوئے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہو, ستا رہے ہو, پریشان کر رہے ہو, ایمان نہیں لا رہے ہو, دیکھو سرکشی کرنے والوں کا ہم نے کیا انجام دیا. یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے تمہارے لیے اور قیامت کی صبح تک ان لوگوں کے لیے جو سرکشی میں آگے بڑھ جائیں,
جو عناد میں آگے بڑھ جائیں، جو فساد میں آگے بڑھ جائیں، جو اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جائیں، ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. ہاں، ان قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت بنا دیا. تو یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ابھی جو تفصیلی گفتگو ہوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، پروردگار ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الله بصير بالعباد